السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلا ہمارا جو ایپیسوڈ رہا، پچھلا جو لیکچر رہا لحن کے بیان کے بارے میں، اس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا لحن کس چیز کا نام ہے اور اس کی تقسیم کیا ہے۔ تو جس نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائے، وہاں اس کو وہ لنک مل جائے اور آگے ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کرنا۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مخارج کا ٹاپک ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مخارج کا تعلق جن چیزوں سے ہے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ جیسے سب سے زیادہ تعلق مخارج کا جو ہے وہ ہے زبان اور دانتوں کے بارے میں، اس لیے پہلے ہم زبان کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ میں نے زبان بنا کے رکھی ہے، یہ زبان ہے، زبان، اور یہ ہے حلق، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ یہ بات سمجھیں گے پہلے زبان، تاکہ آپ کو پھر مخارج سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں زبان بنی ہوئی ہے، تو زبان کی 5 قسمیں، 5 پارٹس ہیں زبان کے۔ آپ یاد رکھیں زبان کے 5 پارٹس ہیں۔ نمبر 1، زبان یہ والا حصہ، اس کو کہتے ہیں اقصائے لسان۔ اقصائے لسان یعنی اقصائے لسان یعنی زبان کی جڑ، جہاں سے ہم قاف کو ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم مخارج پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ پہلا یعنی زبان کی جڑ، اس کو کہتے ہیں اقصائے لسان۔ دوسری قسم ہے دوسرا حصہ ہے زبان کا اس کے بعد والا حصہ، یعنی اس کو کہتے ہیں وسط لسان۔ وسط لسان، اقصائے لسان ہو گیا یہ والا پارٹ ہو گیا ہے وسط لسان۔ 2 چیزیں میں نے جو عرض کیا تھا، زبان کے 5 پارٹس ہیں، 2 چیزیں۔ تیسرا ہے حافۂ لسان۔ حافہ کہتے ہیں یہ جو اس سائڈ والا اور اس سائڈ والا، ان دونوں کو کہتے ہیں حافۂ لسان۔ آپ دھیان رکھیں گے میری طرف، زبان جو ہماری یہ زبان ہے اس کے 5 پارٹس ہیں۔ نمبر 1، اقصائے لسان۔ اقصائے لسان یعنی جڑ، زبان کا اینڈ والا حصہ، اس کو کہتے ہیں اقصائے لسان، یعنی زبان کا وہ حصہ جو اس کے جڑ کے ساتھ، یعنی زبان کی جڑ جہاں سے ہم قاف کو ادا کرتے ہیں۔ دوسرا پارٹ ہے زبان کا بیج، جس کو ہم کہتے ہیں وسط لسان، یعنی بیچ والا جہاں سے ہم جیم کو ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وسط لسان۔ اس کے بعد ہے حافۂ لسان۔ حافۂ لسان یہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا، یہ زبان ہے، اس کا یہ سائڈ اور یہ سائڈ، اس کو کہتے ہیں حافۂ لسان۔ آپ جب آگے پڑھیں گے تو را کا مخرج جو آئے گا وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ را کا مخرج کیا ہے۔ چوتھا ہے زبان یہ والا، اس کو کہتے ہیں طرف لسان۔ طرف لسان، کچھ لوگ اس کو رأس اللسان کے بارے میں، رأس اللسان میں بھی گنتے ہیں، لیکن جو کہ غلط ہے۔ طرف اللسان آپ کہیں گے سر آپ نے اس سائڈ والا اور اس سائڈ والا اس کو کہا حافۂ لسان، یہ صحیح بات ہے۔ 4 چیزیں میں نے ابھی تک عرض کی۔ نمبر 1، اقصائے لسان، جڑ والا حصہ، وسط لسان، بیچ والا حصہ، حافۂ لسان، اس سائڈ والا اور اس سائڈ والا۔ یہ جو میں شیپ دکھا رہا ہوں یہ زبان کی شیپ سمجھو آپ، مثال کے طور پہ یہ والا سائڈ اور یہ والا سائڈ، اس کو کہتے ہیں حافۂ لسان۔ اب آپ کہہ رہے ہیں سر طرف لسان اسی کو کہتے ہیں۔ طرف لسان کا معنی ہے، دیکھیے یہ جو زبان پوری ہے نا، پوری کی پوری زبان کا ٹپ جو ہے، زبان کی نوک جو ہے، زبان کی نوک یہ ہے رأس اللسان، لیکن زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ جو اس سائڈ والا اور اس سائڈ والا ہوتا ہے، یعنی جو میں نے یہ زبان بنا رکھی ہے، یہ ہو گیا ایک سائڈ، یہ ہو گیا چاہے رائٹ مان لو لیفٹ مان لو، یہ رائٹ مان لو لیفٹ مان لو، یہ ہو گیا ایک۔ اس کے ساتھ نوک زبان جو ہے، نوک زبان کے ساتھ ساتھ جو یہ والا پارٹ ہے، اس کو کہتے ہیں طرف لسان۔ کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان۔ اور اس کے بعد اینڈ والا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں رأس اللسان۔ رأس اللسان۔ 5 چیزیں پھر میں دہرا رہا ہوں۔ نمبر 1 زبان، اس کو لسان کہتے ہیں عربی میں، اور نمبر 1
پانچ میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو زبان کے پانچ پارٹس ہیں. نمبر 1 اقصائی لسان یعنی زبان کی جڑ. نمبر 2 وسط لسان بیچ والا حصہ جہاں سے ہم جیم کو ادا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وسط لسان. تیسرا جو میں نے کہا یہ والا حصہ اس کو کہتے ہیں حافظ لسان. ٹھیک. اس کے بعد چوتھا جو ہے اس کو کہتے ہیں طرف لسان. اور پانچواں جو ہے وہ ہے رأس اللسان یعنی زبان کی جڑ. یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جب ہم مخارج سٹارٹ کریں گے تو اس وقت آپ کو سمجھ آئے گا زبان کی اقسام ان کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زبان کے پارٹس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. باقی والسلام.